جب حسن خان اپنے بیٹے شیر شاہ سوری کو واپس سراسرم لایا تو حسن خان نے اپنی جاگیر کا نظام چلانے کے سارے اختیارات شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں دے دیے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف جاگیر کے مالیہ کی وصولی میں باقاعدگی پیدا ہوئی بلکہ مالیہ میں اضافہ بھی ہوا۔ حالانکہ شیر شاہ نے مالیہ کی وصولی کے دوران کبھی کسی پر نہ ظلم کیا، نہ کسی سے زیادتی کی، نہ ہی کبھی کسی پر اس نے سختی کی تھی۔ وہ لوگوں سے نہایت اچھا سلوک روا رکھتا تھا۔ اس نے اپنی جاگیر کے سارے کارندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ مالیہ کی وصولی کے لیے کاشتکاروں پر ظلم و تشدد ہرگز نہ کریں۔ اس نے کاشتکاروں کو مالیہ کی رقم غلہ یا نقدی کی صورت میں جیسا ان کے لیے آسان ہو ادا کرنے کی آسانی بھی فراہم کی۔ مالیہ پیداوار کے پیش نظر مناسب ہوتا لیکن اس کی وصولی میں کسی قسم کی رائے نہ دی جاتی تھی۔ شیر شاہ سوری کے جاگیر سنبھالنے کے بعد جاگیر کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب برپا ہوا۔ خود کاشتکار طبقہ شیر شاہ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہر شخص سے انصاف کیا اور جاگیر سے رشوت اور بدعنوانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ قانون شکن رشوت خور اور بدعنوان افسروں کو سخت سزائیں دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شیر شاہ عوام میں بے حد مقبول تھا۔ ایک مورخ شیر شاہ سوری کے متعلق کچھ اس طرح لکھتا ہے: شیر شاہ سوری انتہائی صلاحیتوں کا مالک اور ایک عظیم انسان بھی تھا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مورخوں نے اس کے ساتھ انصاف روا نہیں رکھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی کا آغاز معمولی حیثیت سے کیا اور انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اپنی محنت اور حوصلے کے بل بوتے پر ترقی کی منازل طے کی، حتیٰ کہ ایک دن وہ اپنے عروج پر جا پہنچا۔ جاگیر میں شیر شاہ سوری کے حسن انتظام، اس کی دیانتداری، اس کے عمدہ نظام کی وجہ سے جب ہر کوئی اسے پسند کرنے لگا اور وہ عوام و خاص میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز ہو گیا، تب حسن خان کی بیوی اور شیر شاہ کی سوتیلی ماں شیر شاہ سوری کی اس شہرت سے جل اٹھی۔ اس غیر ذمہ دار خاتون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زیادہ دن شیر شاہ سوری کو جاگیر میں نہیں رہنے دے گی۔ وہ دراصل تہیہ کیے ہوئے تھی کہ شیر شاہ سوری کو جاگیر کی وراثت سے محروم کر کے اپنے دونوں بیٹوں احمد اور سلیمان کو جاگیر کا حقدار اور وارث بنائے گی۔ انہی خیالات کے تحت حسن خان کی ہندو بیوی نے فرید خان کو جاگیر کے انتظامات سے الگ کرنے اور اپنے بیٹے سلیمان اس کی جگہ لانے کے لیے حسن خان سے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ تو حسن خان اپنی بیوی کو ٹالتا رہا، لیکن اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حسن خان کوئی نہ کوئی اقدام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب حسن خان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے شیر شاہ سوری کو جاگیر کے انتظام سے ہٹانے کے لیے اپنے سامنے کوئی وجہ اور کوئی بہانہ بھی نہ رکھتا تھا۔ پہلے اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جاگیر کے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے بیٹے شیر شاہ سوری کے خلاف اس کے پاس شکایت لے کر آئے اور اسے بہانہ بنا کر وہ اپنے بیٹے شیر شاہ سوری کو جاگیر کے انتظام سے الگ کر دے۔ لیکن حسن خان کی بدقسمتی اور شیر شاہ سوری کی خوش قسمتی کہ جاگیر کے کسی بھی آدمی نے کسی بھی موقع پر شیر شاہ کے خلاف زبان کھولنے پر آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ اس طرف سے ناکامی کے بعد حسن خان نے جاگیر کا حساب و کتاب دیکھنا شروع کر دیا اور اس کی پڑتال کرنا شروع کر دی تاکہ کوئی غلطی حساب میں مل جائے تو اسے بہانہ بنا کر وہ شیر شاہ سوری کو الگ کر کے اپنی چہیتی بیوی کے بیٹے سلیمان کو جاگیر کا نظم و نسق سونپ دے۔ لیکن یہاں بھی حسن خان کی بدقسمتی کہ اسے ناکامی ہوئی، اس لیے کہ جاگیر کا حساب و کتاب شیشے کی طرح شفاف تھا۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری بھی ذہین آدمی تھا۔ وہ اپنے باپ کے ارادوں کے علاوہ اپنی سوتیلی ماں کی قانونی سازشوں کو بھی بانپ گیا۔ لہذا اپنے باپ حسن خان سے اس نے کہا: جب تک آپ کا اعتماد میرے ساتھ رہا میں جاگیر کا نظام بھی بڑے آسان اور اچھے طریقے سے چلاتا رہا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، لہذا میں خود اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ میں آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں آپ بے بس اور مجبور ہیں، لہذا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ جسے چاہیں جاگیر کے انتظام کی ذمہ داری سونپ دیں۔ اپنے بیٹے شیر شاہ سوری کے ان الفاظ سے حسن خان بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا: میں تسلیم کرتا ہوں کہ نہ صرف تم میری اولاد
بلکہ پورے خاندان کے قابل شخص ہونے کے باعث میرے لیے باعث عزت بھی ہو۔ مجھے علم ہے کہ جو کام تم نے کیا وہ کام سلیمان اور احمد دونوں بھائی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ جاگیر کا نظام ان کے ہاتھوں میں جانے کے بعد میں جانتا ہوں تمہارے کیے کرائے اور تمہارے حسن انتظام پر بھی پانی پھر جائے گا۔ لیکن بیٹے، میری مجبوری ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ممکن ہے تمہاری علیحدگی کے بعد وہ مطمئن ہو جائے اور مجھے سکون کا سانس لینا نصیب ہو۔ اس طرح شیر شاہ سوری ایک بار پھر جاگیر کے انتظام سے محروم ہونے کے بعد اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اپنے باپ کی مجبوریوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں کے خلاف ایک لفظ تک نہ کہا اور دوسری بار گھر چھوڑ کر قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آخر اپنی سوتیلی ہندو ماں کے رویے کی وجہ سے شیر شاہ کو ایک بار پھر اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ سوتیلی ماں بڑی چالاک اور شاطر تھی اور اس نے شیر شاہ سوری کو جاگیر سے نکلوانے کے لیے اس کے باپ حسن خان پر انتہائی نفسیاتی حربوں سے کام لینا شروع کیا تھا۔ اس کا آخری حربہ تھا کہ اگر شیر شاہ سوری جاگیر کا منظم رہا تو وہ حسن خان کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں رہے گی۔ حسن خان اس کے دباؤ میں آ گیا، جس کے تحت ایک بار پھر شیر شاہ سوری کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ اپنے باپ کے اس سلوک سے شیر شاہ سوری بڑا رنجیدہ ہوا۔ گھر سے نکلنے کے بعد پہلے اس نے ہندوستان کے سلطان ابراہیم لودھی کے دربار کا رخ کیا۔ ابراہیم لودھی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے جب اپنے حالات بیان کیے تو ابراہیم لودھی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل ابراہیم لودھی کو شیر شاہ کے اصل حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ شیر شاہ کو باپ کا ناشکرا سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے شیر شاہ سوری کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح ابراہیم لودھی کے ہاں سے مایوس ہونے کے بعد ایک بار پھر شیر شاہ سوری تنہا اپنا مستقبل سنوارنے سے متعلق سوچنے لگا۔ اب اس کے سامنے کوئی منزل نہ تھی۔ آخر اس نے ایک افغان سردار دولت خان کی طرف رخ کیا، جو ابراہیم لودھی کا رشتہ دار تھا اور آگرہ کا جاگیردار اور وہاں اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ یہ وہی دولت خان تھا جسے بعد میں ابراہیم لودھی نے پنجاب کا والی مقرر کر دیا تھا، اور یہ وہی دولت خان تھا جس نے ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس کے کہنے پر ظہیر الدین بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو بدترین شکست فاش دینے کے بعد نہ صرف ابراہیم لودھی کا خاتمہ کر دیا بلکہ ہندوستان میں افغانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے مغلوں کی حکومت کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا تھا۔ دولت خان نے شیر شاہ سوری کو اپنے ہاں رکھ لیا، اس لیے کہ دولت خان اس کے حالات سے ناواقف تھا۔ اسی دوران دولت خان نے ابراہیم لودھی کو مشورہ دیا کہ وہ شیر شاہ سوری کی مدد کرے، لیکن ابراہیم لودھی نے دولت خان لودھی کی اس سفارش پر بھی توجہ نہ دی۔ شیر شاہ سوری کی خوش قسمتی کہ ابراہیم لودھی کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے دولت خان لودھی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ انہی دنوں دولت خان لودھی کو پنجاب کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح دولت خان لودھی کی وجہ سے شیر شاہ سوری کو اپنے حالات کچھ بہتر ہوتے دکھائی دیے۔ اسی دوران سن 1525 میں شیر شاہ سوری کا باپ حسن خان فوت ہو گیا تو دولت خان لودھی نے ابراہیم لودھی سے سفارش کر کے شیر شاہ کو اس کے باپ حسن کی جاگیر کا وارث قرار دے دیا تھا۔ شیر شاہ کی وراثت سے متعلق شاہی فرمان کے اجراء کے بعد شیر شاہ کے سوتیلے بھائی احمد اور سلیمان اس کے دشمن ہو گئے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح نوجوانوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کے ان ارادوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جاگیر کا شاہی فرمان لے کر شیر شاہ سوری بڑی بے باکی سے اپنی جاگیر کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اس کے سوتیلے بھائی سلیمان اور احمد کو جب پتہ چلا کہ شیر شاہ سوری بڑی بے باکی سے ان کی طرف رخ کر رہا ہے تب وہ بڑے خوف زدہ ہوئے اور شیر شاہ سوری سے لڑے بغیر ہی جاگیر چھوڑ کر جوئندہ کے جاگیردار محمد خان سوری کے پاس چلے گئے۔